بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خوراک تہذیب کا تیسرا بڑا عنصر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین زندگی کے 40 اصولوں میں سے 7 اصول صرف کھانے سے متعلق ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اصولوں کے متعلق بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کون سے پھل اور سبزیاں پسند تھی اور ان کے فوائد کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو بھوک سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ پنکھا استعمال کیا کرو۔ ناظرین، اس میں کیا حکمت ہے؟ اصل میں ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو ناک کے اندر موجود سونگھنے کی خلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے۔ فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ناظرین، ہم عموماً کھانے کی مقدار، کوالٹی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کھانا کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ناظرین، ہمارا منہ خوراک کے ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب منہ بھر لیتے ہیں تو زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اس لیے ہم جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معدہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کر پاتا اور ہم بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی یہ عادت اپنا لی ہے۔ چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرماتے تھے اور نہ ہی کسی قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 2، زیتون کا تیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو روغن زیتون سے چپڑ کر تناول فرمایا۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 3، دودھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ نمبر 4، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے سوا ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے، اور میں اس روز کے بعد سے ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ نمبر 6، جو کہ روٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا میں شامل ہے۔ ابو داود میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس سالن کا ہے، اور تناول فرما لیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا رکھا ہے، قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ نمبر 7، سرکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 8، گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ نمبر 9، انجیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے قیمتی ہے۔ نمبر 10، انگور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشہ کو اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر توڑتے اور تنکے کو باہر کھینچ لیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جن کاموں کے لیے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے کرنے میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ ناظرین، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں ہوتی ہے۔ جب ہم چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہماری توجہ بھی بڑھ جاتی ہے اور حادثے کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری رفتار بھی آدھی رہ جاتی ہے اور ہم بلا وجہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ ناظرین، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو شوبہ نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ ناظرین، اگر ہم صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہر قسم کی برائیوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ ناظرین، اکیلا آدمی خوفزدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے اور عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں اور زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں ایک یا دو لوگوں کے ساتھ سفر کریں۔